الرحمن الرحیم ویلکم اینڈ السلام علیکم گریڈ 9۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو مطالعہ پاکستان میں میرٹ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم لوگ جو ہیں وہ اپنا یونٹ نمبر 1 مکمل کر چکے تھے۔ تو کل ہم نے اپنا یونٹ نمبر 2 سٹارٹ کیا تھا، یعنی ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا میکنگ آف پاکستان، یعنی قیام پاکستان۔ اس میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے جو تھا وہ 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس یعنی 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بارے میں پڑھا تھا کہ کیا ریزنز تھی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے جو انڈین نیشنل کانگریس کا قیام تھا 1885 میں، اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ بنی تھی، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو سب کی یہ مشترکہ ہے، لیکن اس پہ صرف ڈومینیٹ کون تھا؟ ہندو تھے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے 1867 یعنی اردو ہندی کنٹروورسی، اردو ہندی تنازع کے بارے میں پڑھا تھا کہ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو بنگال کا ڈیسیجن لیا تھا یعنی اس کی پارٹیشن کے بارے میں، اس پر بھی جو ہندوؤں کا ایٹیٹیوڈ تھا اس کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ اس کے بعد یہ تھا کہ 1906 میں جو شملہ ڈیلیگیشن ہوا اور اس کے ساتھ مسلم لیگ کی قیام کی، یعنی فارمیشن آف مسلم لیگ ہوئی 1906، اس کے بارے میں بھی کازز کے بارے میں پڑھا کس طرح سے ہوا۔ پھر اس کے بعد 1916 میں جو لکھنؤ پیکٹ ہوا، دونوں کے درمیان ایک پیس ایگریمنٹ تھا، وہ بھی جاری ہوا تھا، اس کے بارے میں پڑھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اینڈ میں ہم لوگوں نے 1920 کی جو خلافت موومنٹ تھی اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس طرح سے خلافت موومنٹ ہوئی تھی۔ پھر فرسٹ ورلڈ وار کے بارے میں پڑھا تھا کب ہوئی تھی، 1914 میں ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے جو پرابلمز بنے، پھر خلافت موومنٹ سٹارٹ ہوئی، خلافت موومنٹ کا پھر جو ہے کس طرح سے یہ جو موومنٹ تھی بہت زیادہ ہٹ ہو گئی، بہت زیادہ پیک پہ پہنچ گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا اینڈ کیسے ہوا اس کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ 1937 کے جو الیکشنز تھے ان کے بارے میں بھی پڑھا کہ کس طرح سے ہندوؤں نے، انڈین نیشنل کانگریس نے 11 صوبوں میں سے 8 صوبوں میں کامیابی حاصل کی اور اپنی گورنمنٹ بنائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم اور زیادتیاں بھی شروع کی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ سوچنا پڑ گیا کہ ہمارے لیے اب علیحدہ وطن ہونا چاہیے، کیونکہ اب یہاں پر ہم لوگ نہیں رہ سکتے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی اسٹوڈنٹس لاہور ریزولوشن 1940، یعنی آج ہم قرارداد لاہور 1940 کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں the annual session of all Indian Muslim League was held in لاہور from 22 March to 24 March 1940۔ کیا آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوا 22 مارچ سے 1940، 22 مارچ سے سٹارٹ ہوا اور 24 مارچ 1940 تک جاری رہا۔ The thousands of Muslims, political workers and Muslim leaders from all provinces of India participate in this meeting۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں اس جلسہ جو تھا اس میں ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ تھے، انہوں نے جو سیاسی کارکن تھے، مسلمان اور مسلم رہنما جتنے بھی تھے، انہوں نے اس میں شرکت کی۔ نیکسٹ کہتے ہیں جی کہ اپروکسیمیٹلی مور دین 1 لاکھ پیپل were present، کہ تقریباً کہتے ہیں کہ اندازے کے مطابق وہ جو حاضر لوگ تھے ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ The Lahore resolution was introduced by، اب جو لاہور ریزولوشن تھی وہ انٹروڈیوس کی کس نے؟ مولوی فضل الحق فرام بنگال، کہ مولوی فضل الحق جو بنگال سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے جو ہے وہ 23 مارچ کو قرارداد لاہور پیش کی، which was supported by چودھری خلیق الزمان، سید ذاکر علی، مسز محمد علی جوہر اینڈ مولانا عبدالحامد بداجونی فرام یو پی، محمد اسماعیل خان فرام بہار، آئی چندی گڑھ فرام بامبے، قاضی محمد عیسیٰ فرام بلوچستان، سردار اورنگزیب خان فرام KPK، مولانا ظفر علی خان اینڈ ڈاکٹر محمد عالم فرام پنجاب۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرارداد لاہور پیش کی گئی، اس کی جو تائید تھی وہ کہ ان کی نے کی چودھری خلیق الزمان، سید ذاکر علی، بیگم مولانا محمد علی جوہر، مولانا عبدالحامد بداجونی، بہار سے جناب محمد اسماعیل خان، بمبئی سے آئی چندی گڑھ، سندھ سے جناب عبداللہ ہارون، بلوچستان سے قاضی محمد عیسیٰ، KPK سے سردار اورنگزیب خان، اور پنجاب سے مولانا ظفر علی خان اور ڈاکٹر محمد عالم نے کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب جو ہماری جو تھی قرارداد لاہور جو تھی یہ پریزنٹ کی گئی جی 23 مارچ 1940 کو۔
presented हुई जी 23 मार्च 1940 को। द रेजोल्यूशन वाज अप्रूव्ड ऑन 24 मार्च 1940 और ये करारदाद जो थी वो 24 मार्च 1940 को मंजूर कर दी गई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आगे कहते हैं कि जो मेन पॉइंट्स थे इस रेजोल्यूशन के, उसके बारे में कहते हैं कि जो इसके मेन पॉइंट थे, जो मतन था इसका, यानी पूरा इसका जो मतन था कि क्या क्या चीज़ थी, उसके बारे में क्या था कि ये था कि no constitutional plan would be workable or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principle, via that geographical contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted। कहते हैं कि इस मुल्क में कोई ऐसा आईनी मंसूबा यानी कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्लान काबिल अमल और मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा जो मदरजा झेल बुनियादी असूलों पर मबनी ना हो, यानी जोग्राफियाई एतबार से क्या हो, मुतसल्लावात, यानी जो उनके जितने भी मुतसल्लावात थे उनमें ज़रूरी रद्द-ओ-बदल करके उन्हें ऐसा बना दिया जाए कि वो तमाम जो है उन्हें ऐसा बना दिया जाए that with such territorial readjustment as may be necessarily, that the area where the Muslims are numerically in majority, as in the north, western and eastern zone of India, should be grouped to constitute, कि इसमें रद्द-ओ-बदल किया करके उन्हें ऐसे बना दिया जाए कि वो इलाके जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, जैसा कि हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और मशरकी हिस्से में है, उन्हें यकजा करके इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स शैल बी ऑटोनमस एंड सॉवरन, कि उन्हें यकजा करके होकर यही आज़ाद ममलकतें बन जाएं जिनकी आइनी वहदतें यानी उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनली यूनिट्स हैं बाख्तियार और ख़ुद मुख्तार हों, यानी ऑटोनमस भी हों और सॉवरन भी हों। ऑटोनमस यानी बाख्तियार हो और सॉवरन यानी खुद मुख्तार हो। उनके कहने का मकसद ये है कि इस मुल्क में कोई ऐसा आइनी मंसूबा कभी काबिल अमल नहीं हो सकता और मुसलमान भी उसको कभी भी काबिल कबूल नहीं करेंगे जो कि इन असूलों पर ना हो, यानी कि जोग्राफियाई लिहाज से जो मुतसल्ला वादतें यानी जो जुड़े हुए इलाके हैं उनमें ज़रूरी जो है रद्द बदल करके उनको ऐसा बनाया जाए कि जहाँ पर मुसलमानों के जो अक्सरियत वाले इलाके हैं उन्हें आपस में जोड़ दिया जाए, जैसे कि शुमाल हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और शुमाल मशरकी से में, कि इनको सबको जोड़ कर यकजा करके एक आज़ाद ममलकत बना दी जाए जिनमें वो आइनी तौर पर भी आज़ाद हों और हर तरीके से वो इसमें आज़ाद हों। ठीक है। आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन, जब लाहौर रेजोल्यूशन जो थी वो पास शुरू हो गई, सम पीपल स्टार्टेड अपोजिशन टू इट एंड द स्कीम वाज डिक्लेयर इम्प्रैक्टिकल। उन्होंने कहना शुरू कर दिया और इसकी मुखालफत भी कह दी और कहा कि ये स्कीम जो है इसको नाकाबिल अमल करार दे दिया गया कि ये कभी काबिल अमल नहीं हो सकती, इसके ऊपर ये तो सिर्फ इन्होंने ड्रामा किया, इस पर कोई भी काम नहीं हो सकता। द हिंदू प्रेस गेव इट द नेम ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन, तो हिंदू अखबारात जो थे उन्होंने इसको करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया। कायद-ए-आज़म एंड द मुस्लिम लीग अडॉप्टेड दिस नेम, तो फिर उसके साथ क्या हुआ कि कायद-ए-आज़म और मुस्लिम लीग ने भी इसी नाम को अख्तियार किया। अब कायद-ए-आज़म जो थे उन्होंने वो कह रहे थे कि जब मैंने ये पेश की तो मैं ये सोच रहा था कि मैं किस तरह से मुसलमानों को एक्सप्लेन करूँगा कि क्या है ये लाहौर रेजोल्यूशन, क्या है मुस्लिम लीग, क्या है पाकिस्तान, ये क्या चीज़ है जिसके बारे में हम लोगों ने बात की है। लेकिन ये हिंदू जितने भी लीडर थे इन्होंने इस चीज़ को पाकिस्तान को इसका नाम देकर, यानी जो करारदाद लाहौर थी उसको करारदाद पाकिस्तान का नाम देकर मेरी जितनी भी मुश्किलात थी वो सारी की सारी दूर कर दी हैं और ख़ुद ही उन्होंने जो मुझे मुश्किल नज़र आ रही थी मैं किस तरह से इन्हें करारदाद लाहौर को एक्सप्लेन करूँगा कि क्या है, उन्होंने इसको करारदाद पाकिस्तान का नाम देकर इसको ख़ुद ही मेरे मसले को उन्होंने हल कर लिया है। मुस्लिम लीग When Lahore Resolution was passed, Qaid-e-Azam tried to unite the Muslims of Indo-Pak subcontinent on one platform. तो कायद-ए-आज़म ने क्या किसी को अख्तियार करके नाम उसको अख्तियार किया और उन्होंने तमाम जो लीडर्स थे उन लोगों को नाम जो है वो खुद मुख्तार वतन का मुतालबा किया और करारदाद लाहौर के पास होने के बाद कायद-ए-आज़म ने बरसीर पाक हिंद के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद करने की कोशिश की। ठीक है, कोशिश उन्होंने शुरू कर दी।
He visited different parts of India and informed the Muslim about wrong policies of the Indian National Congress that would be endanger the Muslim identity. تو انہوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور مسلمانوں کو انڈین نیشنل کانگریس کی ان پالیسیوں سے آگاہ کیا جس پر عمل کر کے مسلمانوں کی شناخت خطرے میں پڑ جائے گی. He tried his best to get the support of the Muslim leaders of other parties on the demand of separate homeland for Muslims. تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے مطالبے پر غیر لیگی رہنماؤں کی حمایت حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی. As a result of special group of Deoband scholars under the leadership of شبیر احمد عثمانی lent a hand to قائد اعظم. تو اسی کے نتیجے میں کیا ہوا کہ دیوبند کے ایک اہم گروپ نے مولانا شبیر احمد عثمانی کی سرکردگی میں قائد اعظم اور مسلم لیگ کا ساتھ دیا. Due to the political insight of قائد اعظم, the Muslim leaders of Bengal and Punjab from other parties joined the Muslim League. قائد اعظم کی سیاسی بصیرت سے بنگال اور پنجاب کے بعض غیر لیگی مسلمان رہنما بھی مسلم لیگ کا ساتھ دینے پر مجبور ہو گئے. But at first the British ruler did not give any importance to the Lahore resolution, but later on, as a result of the disciplined campaign of the Muslims under the guidance of Qaid-e-Azam, they accept the demand for Pakistan. برطانوی حکمرانوں نے شروع میں ہی قرارداد لاہور کو کوئی اہمیت نہیں دی، لیکن بعد میں قائد اعظم کی رہنمائی میں مسلمانوں کی منظم جدوجہد کے نتیجے میں مطالبہ پاکستان کو ماننے پہ مجبور ہو گئے. تو اسٹوڈنٹ یہ تھا تو آج کا ہمارا جی کہ لاہور ریزولوشن قرارداد لاہور کے بارے میں کہ کب پیش ہوئی 22 مارچ سے 24 مارچ تک یہ ہوئی، جس میں 23 مارچ کو یہ پیش کی گئی اور 24 مارچ کو یہ منظور ہو گئی. اور اس کا جو مطالبہ تھا یہ کہ جو متصلہ وادتیں ہیں جو جن میں آئینی باتیں خود مختار ہیں انہیں جوڑ کر ایک ملک بنا دیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو پھر یہ تھا کہ اس میں انہوں نے 23 مارچ کو پیش کی گئی اور 24 مارچ کو منظور ہو گئی. اور اس کی جو پیش کی تھی وہ مولوی فضل الحق نے جو بنگال سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے اس کو پیش کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمام جتنے بھی وہ جہاں پہ کہ یہ اصول صرف مان لیا جائے کہ جو جغرافیائی لحاظ سے جڑی ہوئی وحدتیں ہیں ان میں تھوڑا سا چینج کر کے انہیں ایک مملکت بنا دیا جائے، جیسے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے مسلمان علاقوں میں انہیں شامل کر دیا جائے. اور انہوں نے جو یہ قرارداد پیش کی انہوں نے تو قرارداد لاہور کے نام سے، لیکن ہندوؤں نے اس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا، جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت بہتر ثابت ہوا. اس کے بعد انہوں نے کوشش شروع کر دی مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کی جو غلط پالیسیاں تھیں ان کے بارے میں بتایا کہ اگر یہ اسی طرح سے چلتی رہیں تو یہ مسلمانوں کی شناخت کو ختم کر دیں گی. تو پھر ان کی جو ہے سیاسی بصیرت کو دیکھتے ہوئے بنگال، پنجاب کے اور مولانا شبیر احمد عثمانی کی قیادت میں ایک جو دیوبند علماء کا گروپ تھا اس نے بھی قائد اعظم اور مسلم لیگ کا ساتھ دینا شروع کر دیا. اور برطانوی حکمران جو تھے انہوں نے تو شروع میں قرارداد مقاصد کو کوئی اہمیت نہیں دی، لیکن بعد میں قائد اعظم کی رہنمائی میں مسلمانوں کی منظم جو جدوجہد تھی اس کے نتیجے میں مطالبہ پاکستان کو ماننے پر مجبور ہو گئے. ٹھیک ہو گیا اسٹوڈنٹس؟ یہ تو ہمارا آج کا لیکچر ہے، اس کو پڑھنا ہے، یاد بھی کرنا ہے، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.